کی بات میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر لمحہ ایک ایک ساعتوں میں ہر رات اٹھ کر آپ کو یاد کیا؟ کیا ہمیں وقت نہیں ہے کہ اپنے نبی کو یاد کریں؟ کیا وقت نہیں ہے کہ اپنی درود کی صداؤں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیا صلہ دیا؟ اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں اور آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ تو وہ ہے کہ جب ہم یہاں سے درود بھیجتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مدینے میں رہ کر ہمارے درود کو سنتے ہیں، صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو نبی کے دیوانوں، ہم اور آپ نبی کے دیوانے کہتے ہیں۔ سنجیدگی سے تمام ناظرین کو، اس گروپ کے تمام دوست و احباب کو، ناظرین کو، سامعین کو میں کہنا یہ چاہوں گا، بس ایمانداری کے ساتھ مجھے بتائیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا پیارے آقا ہمیں نہیں دیکھتے؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پیارے آقا ہمیں نہیں دیکھتے؟ جب ہم موبائل میں پڑھ کر بدنگاہی کرتے ہیں تو مصطفیٰ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں؟ جب ہم اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرتے ہیں تو کیا مصطفیٰ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم بند کمرے میں رہ کر لوگوں کی نظر سے چھپ کر جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا میرا رب اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں، ضرور دیکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میدان قیامت میں اپنی امت سے پوچھ لیا، میری امت، میرے غلام، تم تو دم بھرتے تھے میری غلامی کا نا، پھر میری غلامی کا جب دم بھرتے تھے تو پھر میرے لیے تو نے کیا کیا؟ میرے لیے تو نے کیا کیا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب ہم میدان قیامت میں جائیں گے اور فریاد کریں گے، آقا خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق فری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ میدان قیامت میں جا کر کہیں گے، آقا ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، اور خدا نہ کرے میرے نبی نے پوچھ لیا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تو میرا غلام ہے تو بتا تیرے پاس کیا نشانی ہے؟ اگر تو میرا غلام ہے تو بتاؤ تیرے پاس علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ تو میدان قیامت میں کون سی نشانی ہوگی؟ سجدوں پہ، پیشانی پہ سجدوں کی تڑپ ہے؟ نہیں۔ ہاتھوں میں سخاوت ہے؟ نہیں۔ دل پہ اخلاص ہے؟ نہیں۔ آنکھوں پہ حیا ہے؟ نہیں۔ زبان پہ درود پاک کے ترانے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہم پیروں پہ پیر استقامت سے خالی ہے، ہاتھ سخاوت سے خالی ہے، آنکھیں حیا سے خالی ہے، زبان ذکر سے خالی ہے، کان عبرت سے خالی ہے، پیشانی سجدوں سے خالی ہے، تو پھر میدان قیامت میں اگر خدا نہ کرے مصطفیٰ روٹ گئے تو پھر ہمیں اور آپ کو پھر کون بچائے گا؟ اسی لیے میرے دوستو، دنیا پہ کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو یاد رکھیے، بس اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرو۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ فرما دو میری امت سے، اے نبی آپ فرما دو میرے بندوں سے کہ اگر وہ میرا محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کی اطاعت کرے۔ میری ملت کو نوجوانوں، اب وقت ہے بدلنے کا، بدلیے، وقت ہے بدلنے کا، اب غفلت میں پڑنے کا وقت نہیں ہے، غفلت میں پڑھتے رہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری امت کے اندر بے حیائی زیادہ ہو جائے، گناہ کو لوگ گناہ نہیں سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ میری امت پر عذاب کو نازل فرمائے گا، وبائیں پھیلے گی۔ یہ وبائیں کیا ہے؟ ایک کرونا وائرس کیا ہے؟ گناہوں کی سزا ہے۔ چلتے چلتے میں آخری بات آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آج ہم بڑے زور و شور کے ساتھ، یقیناً ہم دل سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے نوجوانوں کو تقریر چاہیے۔ کیسی تقریر؟ جس میں لطیفے سنائے جائیں۔ آج سب سے بڑا مولانا کون
جو زیادہ چلاتا ہو؟ سب سے بڑا اسکالر کون ہے؟ سب سے بڑا مہا گریٹ اسپیکر کون ہے؟ لطیفے سناتا ہے، جو زیادہ چلاتا ہو؟ میرے دوستوں نہیں، آپ کو صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں، تبدیلی، اتحاد کا نام زندگی ہے، اختلاف کا نام موت ہے۔ آخری پہ ایک بات بتا کر میں ایک کرونا وائرس، یہ لاک ڈاؤن اور یہ ماہ رمضان میں آپ گزاریں، اپنے اخراجات کو کم کریں۔ میں اپنی قوم کی نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ جو نوجوان، رمضان کا مہینہ آتی ہی رمضان کا لباس الگ، شب قدر کا لباس الگ، نماز عید کا لباس الگ، عید کے بعد پکچر دیکھنے کا لباس الگ، سسرال جانے کا لباس الگ۔ غیرت کہاں چلے گی؟ ہماری غیرت مر گئی۔ اللہ کا عذاب۔ منائیے آپ عید، جائیے آپ کپڑا خریدنے، جائیے آپ خان صاحب کی پکچر دیکھنے کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھی، چلے پکچر دیکھنے کے لیے۔ بتاؤ، عید کا دن اسی لیے آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ پکچر دیکھیں؟ شب قدر آپ کو اسی لیے ملی تھی کہ راتوں میں آپ موٹر سائیکل کی سائلنسر کو نکال کے پوری رات گھومتے رہیں، چائے پی کر اپنی راتیں گزارتے رہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری راتیں عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ پر نظر کرم ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، مگر آپ کیا کرتے رہے؟ اپنی پوری زندگی غفلت میں ڈال کر اپنی زندگی کو آپ نے کیا۔ اب آخری میں ایک بات اب جو بتانا چاہتا ہوں، وہ چیز یہ ہے میرے دوستوں، آج ہمیں ایک بات مجھے یاد آ گئی، اس بات کے لیے سن لیجئے، اور وقت بھی انشاءاللہ زیادہ ہو رہا ہے، آپ گھبرائیے مت۔ جو وقت دیا گیا تھا آدھے گھنٹے کا، تو آدھے گھنٹے کا وقت ہو رہا ہے تقریباً انشاءاللہ۔ اب میں آخری ٹاپک میں لے کر آپ کو پروگرام اختتام کرنا چاہتا ہوں ہمارے تمام ممبران سے، اور میں بالخصوص میرے محب گرامی نقیب ہر دل عزیز مولانا غلام جیلانی دیناج پوری کا تہ دل سے میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اسے ناچیز کو یہ منصب عطا کیا ہے انہوں نے آج، تاکہ ان کے ذریعے میں پوری امت کو ایک پیغام دوں۔ آخری پیغام وہ پیغام یہ ہے کہ ایک بات سن لیجئے۔ کسی مہان ہستی نے کہا تھا کہ جب شیر جنگل میں ہوتا ہے نا، شیر، ٹائگر جب جنگل میں ہوتا ہے تو وہ اپنے منصب کے لیے اور اپنی منزل کے لیے کسی سے جنگ نہیں کرتا۔ وہ سنیے نوجوانوں، ماشاءاللہ بہت سے لمبی فہرست میں ہمارے سامنے موجود ہے ہمارے نوجوان، میں تمام گروپ میں جوائن ہونے والے تمام علماء، شعراء، خطبہ، تمام حضرات حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آج صبح میں بھی ہمارے خطیب اہل سنت مولانا مصفر رضا صاحب، نائب مولانا شہریار صاحب کے علاقے کے ہیں، اور شہریار کو دیکھ لیجئے، ان کو دیکھ لیجئے، ان کی خطابت سن لیجئے، ان کی خطابت سن، آنکھوں کو بند کر لیجئے، آپ کو تصور ہی میں آپ پہنچ جائیں گے کہ کون بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی عمر کو دراز عطا فرمائے۔ ایک بات بتا کر میں آگے میں صرف 2-3 منٹ میں اپنی بات کو اختتام کرنا چاہوں گا، تھوڑا دھیان سے سنیے گا، دل کے کان سے سنیے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ جب ایک شیر جنگل میں رہتا ہے نا، تو اپنے منصب کے لیے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کرتا کہ میں شیر ہوں، میں جنگل کا راجا ہوں، نہیں۔ وہ جس میدان میں ہے، جس جنگل میں ہے، جس بیابان میں ہے، شیر ہی ہوتا ہے۔ اپنے منصب کے لیے، اپنی پوزیشن کے لیے، اپنی پوسٹ کے لیے، اپنی منزل کے لیے وہ کسی سے جنگ نہیں کرتا۔ کیا سمجھے آپ؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیے، آج ہم جنگ کرتے ہیں نا حضرت، عزت نہیں ہو رہی ہے؟ داڑھی والے، ٹوپی والے کو لوگ گالی دیتے ہیں، میں کہنا چاہتا کیوں؟ ہم اس کی فکر اس لیے ہو رہی ہے کہ آج ہم صحیح معنی میں مسلمان ہو ہی نہیں سکے۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب بتائیے، آج ہم عزت کے لیے مر رہے ہیں، شہرت کے لیے مر رہے ہیں، منصب کے لیے مر رہے ہیں، حکومت کے لیے مر رہے ہیں، عزت کے لیے مر رہے ہیں، پوسٹ کے لیے مر رہے ہیں، نام کے لیے مر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، کیوں؟ جہاں بھی دیکھیں مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہم دبا دیں گے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کیوں؟ کوئی بھی موم بتی والا، تھالی والا، چائے پتی والا، جھاڑو والا، جلیبی والا، پکوڑی والا کون کیا کرے گا؟ گائے والا، گوبر والا کون کیا کرے گا؟ پہلے ہم مسلمان تو بنیں۔ آپ کہو گے مولوی صاحب آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں وہی بول رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، بتائیے اب اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ بتائیے، آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ کہے گا ڈر رہا ہوں۔
اب میرے سوال کا جواب دیجئے آپ، جو اللہ سے ڈرے گا کبھی بے نمازی ہوگا؟ جو اللہ سے ڈرے گا کبھی جھوٹ بولے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا اپنے چہرے سے داڑھی منڈائے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا اپنا چہرہ انگریز جیسا رکھے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے سر میں ٹوپی غائب رہے گی؟ جو اللہ سے ڈرے گا وہ بدنگاہی کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا لوگوں کی غیبت کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا اپنے ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بے پردی کے ساتھ گھمائے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا وہ نماز سے دور بھاگے گا، جس طرح شیطان دور بھاگتا تھا۔ آج لوگ اذان کی آوازیں سن کر دور بھاگتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں، روزہ رکھنے کا وقت نہیں، ٹک ٹاک میں بیٹھ کر، واٹس ایپ میں بیٹھ کر، فیس بک میں بیٹھ کر، یوٹیوب میں بیٹھ کر پوری راتیں بیت جاتی ہے، فجر میں اٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ کہاں چلی گئی تھی ہماری غیرت؟ اب اللہ کا عذاب زمین پر نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہی کہنا، ہم مسلمان ہیں، ہم عزت کے لیے نہیں ڈریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے منصب کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، عزت کے لیے، منزل کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی بلندی کے لیے، اپنے منصب کے لیے ہم کبھی جنگ نہیں کریں۔ کیوں؟ مسلمان جہاں پہنچ جاتا ہے منصب بنا لیتا ہے۔ مسلمان جس سے زمین پر پیر رکھتا ہے اسی زمین کو زرخیز بنا لیتا ہے۔ مسلمان جس زمین پر پاؤں ڈالتا ہے وہ سارے کے سارے علاقے کو اپنی جگڑ میں لے لیتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو صابر ہوتا ہے، مسلمان وہ ہے جو شاکر ہوتا ہے، مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، مسلمان وہ ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کی عزت کرتا ہے، اپنے ہمسایوں کی مدد کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، مسلمان اس کو کہا جاتا ہے۔ اب جو میں نے اس مہان ہستی کا ایک جملہ کہا کہ شیر اپنے منصب کے لیے کسی سے جنگ نہیں کرتا، ہم جنگ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جنگ کرنا چھوڑیے، آپ چھوڑیے چائے والوں کے پیچھے، آپ جانا چھوڑیے، چھوڑیے حکومت سے، آپ حکومت کے قریب مت جائیے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ خود جی آپ اپنی زندگی ایسا بنائے، آپ کی زبان بولے نبی نبی، آپ کی آنکھیں بولے نبی نبی، آپ کا ہاتھ بولے نبی نبی، آپ کا کردار بولے نبی نبی، آپ کا چہرہ بولے نبی نبی۔ آپ کو یہ کہنا نہ پڑے، ہم نعرہ لگاتے ہیں غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، ہم غلام رسول صرف زبان سے دعوے کرنے کا نام نہیں ہے، ادائے بتائے۔ ہماری ادا بولے نبی نبی، ہماری چال چلن بولے نبی نبی، ہمارا کردار بولے نبی نبی، ہمارا گفتار بولے نبی نبی، ہماری سیرت بولے نبی نبی، ہماری صورت بولے نبی نبی۔ اپنی زندگی کو، ظاہری باطنی زندگی اپنی اس طرح گزار لو آپ، تاکہ جس راستے سے آپ گزر کر جاؤ گے، اپنے آپ کی زندگی کی طرز کو دیکھ کر، آپ کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، اپنے غیر پکار کر بولے گا دیکھو دیکھو نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے۔ جب نبی کا دیوانہ ایسا ہے تو ان کے آقا مدینے والے کا عالم کیسا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اپنی زندگی کو ایسا بنائے، منصب کے لیے مت لڑے، دولت کے پیچھے مت بھاگے، دولت دینے والی ذات اللہ کے پیچھے بھاگے، حکومت کے پیچھے مت بھاگے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے بھاگے۔ کسی کو ہیرو کو آئیڈل مت بنائے، کسی ڈاکٹر کو آئیڈل مت بنائے، کسی پروفیسر کو اپنا آئیڈل مت بنائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے نبی کی سیرت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ نبی پاک سرور کائنات کی سنتوں کی پیروی کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، میرے آقا کی ایک ایک باتوں پر عمل کرو، انشاءاللہ پھر تمہاری زندگی کا عالم یہ ہوگا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، اب ہمیں دیجیے اجازت، وقت ہو چکا ہے زیادہ۔ ماشاءاللہ کافی دیر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور یہ موقع آج مجھے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو ان باتوں پہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کامنٹ کیجئے، اس میں لائک کریں، اور یہ جو محفل رنگ حسان جو پروگرام جو چلایا جا رہا ہے، اس پہ آپ زیادہ سے زیادہ جوائن ہو۔ آخر میں مؤدباً ادباً میں عرض کرنا چاہوں گا، لاک ڈاؤن کے علاقے میں اپنے ہمسایوں کی، غریبوں کی مدد کریں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکتے کہ آپ کم سے کم فون کر کے آپ ان کی خیریت پوچھا کریں، ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باتوں پہ آپ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان جملوں کے ساتھ
میرا امام نے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے